رات کے 11 بج رہے تھے جب اس نے گھر میں قدم رکھا۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے بھوک مٹانے کی نیت سے جب وہ پہلے ہی کچن میں گیا، نجمہ رات کے 9 بجے اپنے کوارٹر میں چلی جاتی تھی اور اب کچن میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اکثر جب وہ کچن میں آتا تھا وہ دشمن جہاں موجود ہوتی تھی، لیکن آج خالی کچن اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ خود سے کچھ بنا سکتا یا فریج سے لے کے گرم کر سکتا۔ وہ بنا کچھ کھائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سے ہی وہ جان گئی تھی کہ اب بان ہی ہے، اس لیے وہ اپنی آنکھیں بند کیے سوتی بنی رہی تھی۔ وہ دروازہ بند کیے صوفے پر اپنا کوٹ اچھالے بالکل اس کے بیڈ کے پاس جا کے کھڑا ہوا تھا۔ اسے پرسکون سوتا دیکھ کر قلب کو سکون محسوس ہوا تھا۔ دن بھر کی تھکاوٹ پل بھر میں دور ہوئی تھی۔ اس کا دل کیا وہ اسے اپنے باہوں میں بھر کے کہیں دور لے جائے، بہت دور، جہاں غم کا سایہ تک نہ ہو۔ وہ اس پر جھکا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی گستاخی کرتا، وہ اس کے ہاتھوں کے عمل کو دیکھ چکا تھا۔ وہ اس کے جھٹکنے پر مٹھی بنائے زور سے بند کر گئی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ اس کے چہرے کے بہت قریب موجود تھا، مطلب صاف تھا کہ وہ سو نہیں رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے کیسے بھی ابان لغاری کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے واش روم میں گھس گیا تھا۔ واش روم کے دروازہ بند ہونے پر وہ اٹھ بیٹھی تھی اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں پہ گرائے ایک لمبا سانس کھینچا تھا، جیسے وہ کچھ دیر سانس روکے لیٹی ہو۔ وہ واش روم سے فریش ہو کر باہر آیا تھا جب زری اس کے لیے میز پر کھانا لگا چکی تھی۔ اسے حیرانگی بالکل نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ ابان لغاری کو بنا دیکھے بھی پڑھ سکتی ہے۔ وہ تولیہ اچھالے ڈریسنگ کی طرف آیا تھا جب زری میز پر کھانا رکھے بیڈ کی طرف بڑھنے کو تھی۔ جب وہ ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا، وہ اس کا ہاتھ یوں ہی پکڑے کنگھی کرنے میں مصروف تھا، جیسے دوسرا کوئی فریق وہاں موجود ہی نہ ہو۔ وہ اس کے کچھ نہ بولنے سے سمجھ گیا تھا کہ وہ دوپہر کو ہونے والے واقعے کے بارے میں جان چکی ہے۔ وہ کوئی بھی بات کیے بلا اسے لیے صوفے پہ بیٹھ گیا تھا اور کھانا کھانے میں مصروف ہو چکا تھا، مگر زری ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ سب جاننے کے لیے اس نے کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کی تھی، لیکن زری کے دل میں اس وقت بھی یہی خیال تھا کہ وہ شخص کچھ تو بولے، کچھ تو کہے۔ وہ جانتی تھی کہ ابان لغاری معافی مانگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ معافی نہ بھی مانگے، کم سے کم کچھ کہے تو صحیح۔ وہ کھانا کھا چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تم لے جاؤ اسے۔ وہ اس کے کہنے پر برتن اٹھائے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی، لیکن یہ دیکھ کے حیران ہوئی تھی کہ ابان بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ کچن میں برتن دھوئے واپس ان کو ان کی جگہ پہ رکھا ہی تھا جب ابان کی آواز اس کے کانوں میں پہنچی تھی۔ کافی۔ وہ بس کافی ہی بولا تھا، جس سے وہ سمجھ گئی تھی کہ کافی پینا چاہتا ہے، اس لیے وہ بنا کوئی جواب دیے کافی بنانے لگی تھی اور پاس ہی چیئر پہ بیٹھا تھا، بڑی فرصت سے اسے دیکھنے میں مگن تھا، جو خاموشی سے اپنے کام کیے جا رہی تھی۔ اور زلفشا لغاری کو سمجھنے سے انکاری تھا کہ کیسی لڑکی ہے، کم از کم کچھ تو کہے یا پھر ایک طنز کا تیر ہی چلا دے۔ میرے ساتھ رہ کے اتنا تو سیکھ ہی جانا چاہیے تھا۔ وہ اپنی سوچ پہ خود ہی مسکرایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی کچھ بھی نہیں کہے گی۔ لغاری ہاؤس میں ہنوز خاموشی کا راج تھا۔ آمنہ بیگم صبح کھانے پر نہیں آئی تھی۔ ان کے باہر آنے کی وجہ سے ابان بغیر ناشتہ کیے آفس چلا گیا تھا۔ گھر میں آمنہ بیگم سے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ آمنہ بیگم کی چھوٹی بہن اور بہنوئی بھی آج لغاری ہاؤس آئے تھے۔ وہ دونوں کل کی فلائٹ سے عمرے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے تھے۔ آپا، ماہی نظر نہیں آ رہی؟ فرزانہ بیگم نے پوچھا تھا۔ وہ یونیورسٹی گئی ہے۔ آپا، کچھ ہوا ہے؟ آمنہ بیگم کے سب پہ بتانے پر اس کی چھوٹی بہن تھوڑی دیر خاموش ہو کے بولی تھی۔ آپا، آپ میری اور سمیہ کی وجہ سے اپنا گھر تباہ نہ کریں۔ اللہ نے سمیہ کے لیے بھی کوئی نہ کچھ جوڑ رکھا ہوگا، اور آپ فکر مت کیا کریں۔ آپ اپنا دل صاف کر لیں اور ابان کو زیادہ دن اپنے سے یوں ناراض مت رہنے دیں۔ تم صحیح کہہ رہی ہو چھوٹی، تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ سمیہ کو لغاری ہاؤس چھوڑ جاؤ؟ نہیں آپا، یاسر بھی تو ہوگا نا، دونوں بہن بھائی رہ لیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ یاسر کا کیا ہے، وہ تو لڑکا ہے، کہیں بھی رہ لے گا، اور ویسے بھی سمیہ کچھ دن آ جائے گی تو میرا دل بھی لگا رہے گا، ورنہ آج کل تو دل ہر چیز سے بیزار ہوا پھرتا ہے۔ چلے ٹھیک ہے آپا، میں کل جاتے ہوئے سمیہ کو آپ کے پاس چھوڑ جاؤں گی۔ زری، کیا ہوا؟ تو کم سے خاموش ہو، بھائی کی وجہ سے پریشان ہو؟ موم اور بھائی کو لے کر تم پریشان نہ ہو، وہ لوگ خود ہی ایک دوسرے کو منا لیں گے۔ ویسے بھی بھائی موم سے زیادہ دن ناراض نہیں رہ سکتے، وہ تو یونیورسٹی میں موجود تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس پیپرز کو لے کے ٹینشن ہو رہی ہے۔ او مائی گاڈ، زلفشا ابان لغاری پیپر کی ٹینشن لے رہی ہے؟ یہ میرے کان کیا سن رہے ہیں؟ ماہی دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ ماہی کی یوں بکواس ایکٹنگ کرنے پر وہ دونوں مسکرا دی تھی کہ تبھی دانیال ان کے پاس آیا تھا۔
زری مجھے تم سے 2 منٹ بات کرنی ہے، وہ ماہی کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا تھا۔ ماہی کو اس کا انداز ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ ٹھیک ہے زری، میں لیکچر لینے جا رہی ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ وہ ایک نظر دانیال پہ ڈالے وہاں سے چلی گئی تھی۔ دانیال بھائی، ایسی کیا بات تھی جو آپ ماہی کے سامنے نہیں کر سکتے تھے؟ خوام خواہ ناراض کر دیا اسے۔ اس کی بات تھی میری نادان بہن، اگر اس کے سامنے کچھ کہتا تو کوئی شک نہیں تھا کہ وہ میرا سر پھاڑ دیتی۔ میں ماہی کے لیے رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ دانیال کی بات سن کر زری 2 منٹ کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ آپ سچ میں؟ نہیں، مذاق میں کوئی رشتہ بھیجتا ہے کیا؟ حد ہے، میں پاگل ہوں جو سارے سال تمہارے پھوہڑ نند کے پیچھے خوار ہو رہا ہوں؟ آپ میرے سامنے میری پیاری سی نند کی برائی کر رہے ہیں۔ واہ خوب، نہیں تمہاری نظر میں بھائی کی کوئی اہمیت نہیں، بس شوہر کے ملتے ہی تم بدل گئی ہو۔ دونوں مسکرا دیے تھے۔ ماہی اپنی خالہ کی طرف چلی گئی تھی، زری کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا تو وہ آغا جان کے پاس چلی گئی تھی۔ آغا جان سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں میرے بچے سب ٹھیک ہے۔ تو پھر آج میرے ساتھ صبح پارک کیوں نہیں گئے؟ آج دل نہیں چاہ رہا تھا، بس اس لیے، کل سے پھر سے جانا شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ وہ ان کے سائڈ ٹیبل کی طرف منہ کیے کھڑے ان کی دعا نکالتے ان سے باتیں بھی کر رہی تھی، اور آغا جان کو اس فاصلے پہ صوفے پہ بیٹھے تھے اور زری کی شکایتیں دور کر رہے تھے۔ جب کوئی تھکا ہارا آغا جان کے کمرے میں داخل ہوا تھا اور آغا جان کے سامنے دوسرے صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ آغا جان، مجھے آپ سے ہمیشہ ہی شکایت رہی ہے کہ آپ میرے حصے کا پیار بھی دوسروں کو دے جاتے ہیں، وہ زری کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی آواز پر چونکی تھی۔ دوسروں کو کہا؟ تم دونوں ایک ہی ہو؟ وہ دونوں آغا جان کی بات پہ مسکرا دیا تھا۔ زری دعا لیا آغا جان کے پاس آئی تھی اور ان کی طرف بڑھا دی تھی۔ زری، آج یقیناً مجھ سے زیادہ دعا کی ضرورت تمہارے سائیں کو ہے، دیکھو اس کا چہرہ کیسے لال ہو رہا ہے۔ نہیں آغا جان، بس تھوڑی سی تھکاوٹ ہے، وہ بھی آرام کرنے سے دور ہو جائے گی، آپ آرام کریں، وہ کہہ کر ان کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ زری، جاؤ تم اسے کچھ کھانے کو دو، اور میری مانو تو اسے دوا بھی دے دینا، یہ اسی طرح بس اپنے آپ پر ہی سارا غصہ نکالتا ہے، کسی سے کچھ نہیں کہے گا۔ ٹھیک ہے آغا جان، میں انہیں دعا دے دوں گی۔ وہ تھکا ہوا آفس سے آیا تھا، سر پھٹنے کے قریب تھا، اسی لیے وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا، مگر وہاں زری کو نہ پا کر وہ اسے ڈھونڈنے نیچے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے آغا جان کے کمرے سے زری کی آواز سنائی دی تھی تو انہی کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ سر کے درد کی وجہ سے وہاں 2 منٹ بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا، اس لیے وہ جلدی آغا جان کے کمرے سے اٹھ آیا تھا اور اب اپنے بیڈ پہ لیٹا اس دشمن جاں کے بارے میں سوچ رہا تھا جو پورے آب و تاب سے اس کے دل و دماغ پر سوار ہو گئی تھی۔ رات کے 6 بجنے کا وقت تھا جب زری کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹا تھا، وہ اسے دانیال کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، مگر بات کہاں سے شروع کرے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے وہ کافی دیر ایسے ہی کھڑی رہی تھی۔ وہ بس آنکھیں بند کیے تھا، وہ جانتا تھا کہ زری اس سے کچھ کہنا چاہ رہی ہے مگر کہہ نہیں پا رہی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور ان کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ وہ میں اس کے اس طرح کھڑے ہونے سے وہ بالکل پاس آ جانے سے الفاظ ساتھ ہی چھوڑ گئے تھے۔ میں سن رہا ہوں، بولو، وہ اس کے اور قریب ہوا تھا۔ میں اس کے اس طرح بات کرنے سے اسے الجھن ہوئی تھی اور غصہ بھی آیا تھا۔ وہ اب بھی اس کے سامنے آنے سے کتراتی تھی اور بولنا تو بہت دور کی بات۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اپنے ساتھ لیے دروازے کے باہر لا کھڑا کیا تھا۔ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ سگریٹ کی ڈبی اور لائٹر لیے صوفے پہ آ بیٹھا تھا۔ وہ اپنے رویوں کو سمجھنے سے قاصر تھا، وہ ہر بات اس کے ساتھ زیادتی کر جاتا تھا، لیکن آج کچھ غلط ہو جانے کے ڈر سے وہ زری کو اپنے کمرے سے نکال چکا تھا۔ اس کا کام تھا وجود، اور بات کرتے کرتے تھرتھراتے ہون ان سب کے مد نظر وہ کوئی گستاخی کر دینے کو تھا جس کا ازالہ شاید ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنے آپ پر قابو پانے کے لیے اسے یہی بہترین حل نظر آیا تھا۔ وہ کافی دیر سگریٹ پھونکتا رہا تھا۔ اس کے منہ پر دروازہ بند کر دینے پر زری کو رونا آیا تھا۔ کیسا انسان تھا، جب دل میں آیا اپنے کمرے میں جگہ دیتی، اور پھر وہ بھی اس کے بارہا انکار کرنے پر، اور جب دل میں آیا ضلالت کیے کمرے سے نکال دیا۔ اس بے عزتی کے بعد زری اپنے پہلے والے کمرے میں آ گئی تھی اور بیڈ پر خوب لیٹ کر روئی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اب اس کے کمرے میں قدم بھی نہیں رکھے گی۔ موسم غم ہے مہربان اب کے، ہم پہ تنہائیوں کا سایہ ہے، بعض اوقات رات یوں گزرتی ہے تو بھی کم کم ہی یاد آیا ہے۔ رات کے 9 بج گئے تھے لیکن زری اب تک کمرے میں نہیں آئی تھی۔ وہ نیچے آیا تھا جب زری اپنے کوارٹر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ صاحب، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ وہ سب کہاں ہیں؟ کیا سب نے ڈنر کر لیا؟
بڑے صاحب آغا جان اپنے کمرے میں ہیں اور انہوں نے اپنے کمرے میں ہی کھانا کھایا ہے، اور آمنہ بیگم اور چھوٹے صاحب احمد صاحب فیکٹری کے کام سے دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں، اور ماہی بی بی آج ہی اپنی خالہ کے گھر ہی رہیں گی۔ وہ چپ ہو گئی تھی۔ ظرفشا، وہ جی اپنے کمرے میں ہے۔ 2 بار گئی تھی انہیں اٹھانے کے لیے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کچھ پل خاموش ہوا تھا۔ صاحب میں جاؤں؟ ہاں جاؤ تم۔ نجمہ کے جانے کے بعد وہ زری کے کمرے میں گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا، سامنے ہی دشمن جہاں بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھا تھا جو سرمئی رنگ کے لباس میں موجود تھی۔ اس کے چہرے پر آنسو کے نشانات واضح تھے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ایک دم اس کی سانسیں تھم گئی تھی۔ وہ ہر بات اس کے ساتھ زیادتی کر جاتا تھا۔ وہ جھکا اور اسے اپنے باہوں میں اٹھا اپنے کمرے کی طرف چل دیا تھا، اور بڑے آرام سے اس بیڈ پر لٹائے فریش ہونے چلا گیا تھا۔ وہ فریش ہو کر آیا تو وہ اس کے بہت ہی قریب لیٹ گیا تھا۔ اپنا سر ایک ہاتھ سے اٹھایا، اسے دیکھنے میں میں تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کی سحر سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنا چہرہ اس کی جانب چہرے کے بہت قریب لے گیا تھا، اور اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اپنے لب بھاری باقی اس کی آنکھوں پر رکھ دیے تھے۔ وہ پیچھے ہوا تھا اور دراز سے ایک ڈبی نکال کے جس میں چین موجود تھی۔ یہ وہ چین تھی جو زری کو اس کے ابو نے دی تھی، اور ابا نے اس چین کو بڑی بے دردی سے زری کے گلے سے الگ کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ چین زری کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی، اسی لیے اس نے چین کو جڑوا دیا تھا اور اس میں ایک چھوٹا سا لاکٹ کا اضافہ کر دیا تھا۔ وہ بہت پیار سے اسے وہ چین پہنا گیا تھا۔ اس کا سر اپنے بازو پہ رکھے اس کے گرد حصال بنائے لیٹ گیا تھا۔ سکون تو اب ملا تھا اس کو اپنے پاس دیکھ کر۔ دل کو سکون، روح کو آرام آ گیا۔ موت آ گئی کہ دوست کا پیغام آ گیا۔ جب کوئی ذکر گردش ایام آ گیا، بے اختیار لب پہ تیرا نام آ گیا۔ غم میں بھی سرور ہنگام آ گیا، شاید کہ دور باد گلفام آ گیا۔ دیوانگی ہو یا عقل ہو، امید ہو کہ یاس، اپنا وہی ہے وقت پر جو کام آ گیا۔ دل کے معاملات میں نہ سہ شکست کیا، سو بار حسن پر بھی یہ الزام آ گیا۔ سادے شادمان ہے مگر یہ تو سوچ لے، میں آ گیا کہ سایہ تہدام آ گیا۔ شور کی آواز پہ اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے آس پاس اس کی خوشبو محسوس کرتے ہوئے 2 پل کے لیے اپنی آنکھیں موند گئی تھی اور ایک لمبی سانس اپنے اندر کھینچی تھی۔ اس بات سے انجان کہ جس کی خوشبو آ رہی ہے وہ بہت قریب ہی لیٹا اسے دیکھنے میں مصروف ہے۔ ایسے سانس کیوں لے رہی ہو؟ اس کی آواز پہ اس نے پھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ جس سحر میں وہ کچھ پل پہلے ایسا محسوس کری تھی جیسے خواب میں ہو، اب اسی میں اس کا دم گھٹنے کو تھا۔ وہ بجلی کی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ایک سرد نگاہ باندھ پر ڈالی تھی۔ آپ میری سوچ سے بڑھ کے گھٹیا ہیں۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ آپ بھی باقی مردوں کی طرح سطحی سوچ والے نکلے۔ اب جب آپ مجھے دھتکار چکے ہیں تو پھر کیوں لے کے آئے ہیں مجھے اپنے کمرے میں؟ کیوں؟ آپ بس اپنے حقوق جانتے ہیں، میرے حقوق کا کیا؟ آپ کا جب دل چاہے گا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے نکال دیں گے، اور جب چاہے گا اپنا حق استعمال کرتے ہوئے واپس لے آئیں گے۔ مطلب میں ظرفشا لغاری بان لغاری کے لیے ایک کھلونا ہوں جسے جب دل چاہا اپنے پاس رکھ لیا اور جب دل چاہے باہر پھینک دیا؟ زری وہ دھاڑا تھا، لیکن اس کی دھاڑ پر ظرفشا لغاری کانپی نہیں تھی اور نہ ہی اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ پتہ نہیں اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی جو آج ابان لغاری کے سامنے کھڑی اپنے دھتکارے جانے کی وجہ مانگ رہی تھی۔ وہ اٹھا تھا اور اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کے عین سامنے جا کے کھڑا ہوا تھا۔ وہ حیران تھا جو لڑکی رات تک اپنی بات کہنے کے لیے سامنے کھڑے کانپ رہی تھی، اب وہ کس بہادری سے صرف اپنی بات کہہ رہی تھی، بلکہ ابان لغاری کو آئینہ بھی دکھا رہی تھی۔ آئندہ کے بعد اگر تم نے اپنی زبان سے اپنے لیے اتنی بیہودہ الفاظ استعمال کیے تو زبان گودے سے کھینچ لوں گا۔ تم ابان لغاری کے لیے کوئی کھلونا نہیں ہو، بلکہ جیتی جاگتی انسان سانس لینے کی وجہ ہو۔ اور رہی بات حق کی، تو یہ سچ ہے کہ ابان لغاری ظرفشا لغاری پر پورا حق رکھتا ہے، اور یہ حق اسے 5 سال سے حاصل ہے۔ جب چاہے وہ اپنا حق استعمال کر سکتا ہے، اس لیے اسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور گھٹیا ہونے کی بات تو تم میرے علم میں نئی بات کا اضافہ کیا ہے۔ وہ اس کے بالوں کو بگاڑے بغیر فریش ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں گرائے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ مطلب وہ شخص صرف اپنا حق وصول کرنا جانتا تھا، باقی کسی کا وقار، غرور، انا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ بس یہ سوچ کر رو دی تھی۔ السلام علیکم خالہ جانی۔ وہ نیچے آیا ہے تو ہال میں سب موجود تھے۔ جب وہ نیچے آیا تو ہال میں سب موجود تھے۔
فرزانہ بیگم کی پوری فیملی تھی. انہیں ابھی 2 گھنٹے تک فلائٹ کے لیے نکلنا تھا. وہ سب سے مل کر صوفے پر یاسر کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا. رابعہ بیگم بھی فرزانہ کو عمرے کی مبارکباد دینے آئی تھی. آمنہ بیگم بھی وہیں موجود تھی جس پر ابا نے کوئی تاثر شو نہیں کروایا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی طرح اس کی ماں کو بھی کسی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. زری نظر نہیں آ رہی. یہ ظاہر یاسر کی آواز تھی جس نے ماہی کی طرف منہ کر کے پوچھا تھا، لیکن ساتھ بیٹھا ابان اس کی بات سن چکا تھا. اس کا زری کہنا اسے ناگوار گزرا تھا. میں اسے لے کر آتی ہوں. ماہی کی آواز پہ ایک دم چونک پڑا تھا. ایسا کرتے ہیں آپ سب ناشتہ کریں، میں فریش ہو کر آتا ہوں تو پھر ہم سب ایئرپورٹ چلتے ہیں. اسے ماہی کو کمرے میں جان سے روکنے کے لیے یہی صحیح لگا تھا. وہ جانتا تھا وہ پاگل اس وقت رونے کا شغل فرما رہی ہوگی. بھائی ہم سب جائیں گے. ہاں کیوں نہیں، جلدی سے میں سب اپنے کام نپٹاؤ. وہ یہ کہہ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا. فرزانہ بیگم اور اس کے شوہر خیر و عافیت سے پہنچ گئے تھے. سمیہ لغاری ہاؤس میں ہی تھی. یاسر بھی کبھی کبھار لغاری ہاؤس آ جایا کرتا تھا. آج چھٹی کا دن تھا. ابان گھر پر ہی موجود تھا. وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا جب آمنہ بیگم اندر داخل ہوئی تھی. ابان، میرے بچے کب تک کیوں اپنی ہی ماں سے خفا رہو گے؟ تمہاری یہ ناراضگی تمہاری ماں کو دن بدن موت کی طرف لے کر جا رہی ہے. وہ اپنی ماں کی بات سنتے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور ان کو سینے سے لگا گیا تھا. میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، لیکن جو آپ نے کیا وہ غلط تھا موم. آپ کیسے اس لڑکی کے خلاف بول سکتی ہے جو آپ کے بیٹے سے منسوب ہے؟ میں جانتی ہوں، مانتی ہوں میری غلطی ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکی میرے بیٹے کے لیے اتنی اہم ہے. تم اس کی وجہ سے باہر پڑھنے گئے تھے، ہم سب سے دور. میں ان سب کا ذمہ دار اسی کو مانتی ہوں. نہیں موم، مجھے کچھ بننا تھا. ڈیڈ مجھے شروع سے ہی نالائق سمجھتے تھے. مجھے انہیں کچھ بن کے دکھانا تھا اور یہ پڑھائی کے بغیر ممکن نہیں تھا. تمہارے ڈیڈ تمہیں نالائق نہیں سمجھتے تھے، وہ بس تمہیں نا سمجھ جانتے تھے. نہیں موم، وہ مجھے کچھ نہیں سمجھتے تھے. وہ دکھ بھرے لہجے میں بولا تھا. جب تم سارا پیار اپنی ماں سے کرو گے اور باپ کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا تو وہ نالائق ہی کہے گا نا سمجھولات کو. احمد صاحب کی آواز پر وہ دونوں الگ ہوئے تھے اور دروازے کی طرف دیکھا تھا جہاں احمد صاحب کھڑے تھے. ڈیڈ، احمد صاحب ان دونوں کی طرف بڑھے تھے اور ان سے بغل گیر ہوا تھا. میں اپنے بیٹے کو بہت سمجھدار سمجھ رہا ہوں، وہ اسے اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے بولے تھے. ایک بات بتاؤ، کہ تمہارے بھائی کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے ماں باپ سے ملے؟ ان کی بات سنے اس نے آمنہ بیگم کی طرف دیکھا، پھر اپنے ڈیڈ کی طرف. ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا میں لا علم ہوں کہ تم اس سے کانٹیکٹ میں ہو؟ میں اسے سمجھدار سمجھتا تھا، لیکن اصل نالائق تو وہی نکلا. میں جانتا ہوں وہ اس وقت کراچی میں ہمارے پوتے اور بہو کے ساتھ ہے اور اپنے اسٹیٹ کا بزنس کھولے بیٹھا ہے. اسے کو ہمارے پوتے اور بہو کو لے کر واپس آئے اور بہن کی خوشیوں میں شامل ہو اور پیار اور محبت سے اسے رخصت کرے. انہوں نے ایک نظر آمنہ بیگم پہ ڈالی تھی جو جانے ہی لگی تھی جب ابان بول پڑا. ڈیڈ، جب سے ٹھیک ہونے جا رہا ہے، جب سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا ہے تو پھر آپ اور موم ہمارا آپس کا مسئلہ ہے جسے ہم خود حل کر لیں گے. بہتر یہی ہوگا کہ تم وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں. وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئے تھے. موم، میں شروع سے ہی کہتا آ رہا ہوں کہ آپ کے مزاجی خدا کا مزاج سمجھ سے باہر ہے. وہ اپنی موم کا اداس چہرہ دیکھتے ہوئے بولا تھا. وہ میں نے تو تمہیں شروع سے ہی کہہ رہی ہوں، اپنے کام سے کام رکھا کرو. اوہ، مطلب پارٹی چینج، اس نے انہیں اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تھا. زری، آج رات کا کھانا صرف آغا جان، موم، ڈیڈ اور چچی لوگوں کے لیے بنانا. کیوں؟ کیونکہ یاسر بھائی کو نوکری ملنے کی خوشی میں ہم باہر جا رہے ہیں اور کھانا بھی ہم باہر کھائیں گے. اور تم یہ سب چھوڑ دو. یاسر بھائی باہر ہال میں موجود ہیں. کچھ دیر بعد ہم نکلیں گے تو پھر ہم ٹائم کم ہے. تم بھی جا کر ریڈی ہو جاؤ. نہیں، مجھے نہیں جانا. تم لوگ جاؤ اور انجوائے کرنا. تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ایسی ہو گئی ہو؟ کیا تم ایسے بیہیو کرو گی؟ کسی کی خوشی میں شامل ہونا تو اچھی بات ہے، اور تم ہو کہ وہ منہ بنائے بولی تھی. ٹھیک ہے میری ماں، میں چل رہی ہوں. ٹھیک ہے، جاؤ اور تیار ہو، میں امی وغیرہ کو بتا کر آتی ہوں. وہ اپنے کمرے کی طرف آئی تھی جہاں ابان پہلے سے ہی موجود تھا. وہ بیڈ پہ بیٹھے اپنے سامنے لیپ ٹاپ کھولے کافی مصروف دکھ رہا تھا. وہ صبح سے ہی کافی مصروف تھا. چھٹی ہونے کے باوجود بھی اسٹڈی میں اپنے کام یا کبھی اپنے کمرے میں تھا. وہ بنا کچھ کے الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی اور ایک سادہ سوٹ نکالے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی. وہ بظاہر مصروف لگتا تھا مگر زری کی ساری حرکتیں نوٹ کر چکا تھا. وہ نہیں جانتا تھا نیچے یاسر انہیں ڈنر پر لے کر جانے والا ہے کے لیے آیا ہوا ہے. اور وہ کپڑے بدلے ڈریسنگ کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی تھی.
कहीं जा रही हो? वो उसके सामने बहुत कम आती थी और इस वक्त भी वो किचन में ही पाई जाती थी, लेकिन इस तरह तैयार होते देखकर वो पूछ ही बैठा था, जी कहाँ और किसके साथ? वो वहीं बैठे बैठे पूछ रहा था। वो यासिर भाई अपनी नौकरी लगने की खुशी में हम सबको डिनर पर ले जा रहे हैं। वो सिर्फ इसके सवालों के जवाब दिया करती थी और ख़ुद से कुछ नहीं बोलती थी, ना पूछती थी। उसका जवाब सुनते ही उसके माथे पर त्योरी चढ़ी थी कि वो खुद उसे सब कुछ बिना बताती ना थी, अब भी उसके पूछने पर ही बता रही थी। हालांकि उसे खुद से आकर बताना चाहिए था, इजाज़त चाहे ना लेती, कम से कम आकर बता तो सकती थी। वो उसके सर पे जाके खड़ा हो गया था। तुम कहीं नहीं जा रही हो? क्यों? वो भी चेयर से उठी थी और उसके मुकाबले आके खड़ी हो गई थी। तुम ऐसे कैसे किसी के साथ भी जा सकती हो? वो कहना चाहता था कि तुम्हें कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था, लेकिन वो कुछ और ही कह गया था। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है या आपको मेरा करैक्टर साफ? वो पिछली बात का हवाला देते हुए बोली थी। जरी, तुम ये बातें करके क्या साबित करना चाहती हो? तुम चाहती हो कि बान लगारी तुम्हारे सामने झुक जाए? मैं सच में अपने पिछले अल्फाज पर नादिम हूँ। जरी ने एक नज़र उसे देखा था और बिना कुछ के कमरे से निकल गई थी। तुम पर जचती ही नहीं शर्मिंदगी, अपनी नज़रें उठाओ, जाओ। माफ़ किया। 1-2 दिन में कुछ लोग माही को देखने रिश्ते के लिए आ रहे थे। अहमद साहब अपने कमरे में मौजूद आमना बेगम से मुखातिब थे। कौन लोग हैं? आप क्या जानते हैं? जी वो कल आएंगे तो आप भी जान जाएंगी। वो इनकी और नाराज़गी मोल नहीं ले सकती थी, इसलिए खामोश हो गई थी। वो बिना कुछ कहे बाहर आ गई थी जहाँ सब लोग जाने की तैयारी में थे। वो जरी को सीढ़ियों से आता हुआ देख चुकी थी। जरी को लगा भी और भी जलाना होना अभी बाकी है। वो आई और आमना बेगम के पास ही खड़ी हो गई थी। तुम भी जा रही हो? आमना बेगम के पूछने पर हाँ में सर हिला गई थी। नजमा अकेली इतने सारे काम कैसे करेगी अगर तुम भी चली जाओगी तो? मॉम, नजमा पहले ही सारे काम अकेले ही करती रही है ना। यह बान की आवाज़ थी जो जरी के पीछे ही आ गया था। चलें? वो उसका हाथ पकड़े बाहर ले आया था जहाँ सब पहले से ही मौजूद थे। भाई आप भी जाएंगे? भाई अगर मेरी बीवी को लेके जाना है तो मेरा जाना शर्त है। उसका हाथ दबाकर वो कुछ देर पहले पकड़े बाहर आया था। उसके ऐसा कहने पर समिया ने नागवारी से जरी को देखा था। वो उसे वहाँ से लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था, जबकि माही और समिया यासिर के गाड़ी में ही बैठी हुई थी। वो खुशगवार माहौल में खाना खाए जब वापसी के रास्ते पर थे। क्या तुम आइसक्रीम खाओगी? नहीं, लेकिन मुझे खानी है। वो ये कहकर गाड़ी एक आइसक्रीम पार्लर रोक चुका था और गाड़ी में बैठे गुट वो देख रही थी जब उसे थोड़े फासले पर 2 बाइक दिखी थी जिन पर 4 लोग सवार थे, जिनमें से 2 अबान को देख रहे थे और 2 एडगेट का जायज़ा ले रहे थे। उसे कुछ ठीक नहीं लगा था इन लोगों का ऐसा अबान को देखना। उनमें उससे एक ने गाड़ी की तरफ इशारा भी किया था। अबान जैसे ही गाड़ी में आके बैठा तो उसका दिल क्या वो उसे बता दे, लेकिन वो खामोश हो गई थी। ये पकड़ो आइसक्रीम। वो आइसक्रीम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला था, मैंने आपसे कहा था मुझे नहीं खानी। मैंने कब कहा कि तुम्हारे लिए है? मेरे लिए है, गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला था। तो आप मुझे क्यों दे रहे हैं? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं गाड़ी चलाऊं या आइसक्रीम खाऊं? अगर तुम्हारा दिल खाए तो तुम्हारा दिल चाहे तो तुम भी खा सकती हो। वो उसकी तरफ एक आंख डुबाते हुए बोला था। जरी उसकी बात पर खामोश हो गई थी। ये मेरे हलाल के पैसों की है जिसे तुम ज़ाया करने पर तुली हो। रिस्क को ज़ाया करने से भी गुनाह मिलता है। उसके यूँ दर्श देने पर जरी ने आइसक्रीम का एक स्पून उसकी तरफ बढ़ाया था जिसे वो बड़े मज़े से खा गया था। वक्फे से उसे 5-6 स्पून खिला गई थी। गाड़ी काफ़ी सुनसान रास्ते पे आ गई थी। वो इन 7 बातों में बाइक वालों को भूल गई थी। उसने शीशे से देखा था, वो 2 बाइक्स वाले अभी भी उनके पीछे थे। उसने एक नज़र अबान को देखा था। क्या हुआ? ऐसी क्यों देख रही हो? अबान, उसने शायद पहली बार उसके सामने उसका नाम लिया था। क्या कहा तुमने अभी? मेरा नाम लिया? तुम्हारे मुंह से काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलो शुक्र है तुमने आप जनाब के बजाय सीधा मेरा नाम लिया। अब हमें दोस्ती पक्की है। सही कह रहा हूँ ना मैं? अबान, 2 बाइक वाले हमारा पीछा कर रहे हैं, उसने जल्दी से बोला था। अबान ने जल्दी से शीशे में देखा था। तुम्हें कैसे पता चला? ये सब आइसक्रीम पार्लर से हमें नोट कर रहे हैं। तुम बेवकूफ़ पहले क्यों नहीं बताया? वो चिल्लाया था। वो अकेला तो इन सब से निमट लेता। यूँ जरी के साथ होते हुए उससे फिक्र हो रही थी। आपने अभी दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अभी मुझ पर चिल्ला रहे हैं। वो दासी से बोली थी जब एक बाइक वाले उनके सामने आकर रुके तो गाड़ी एक झटके से रुकी थी। तुम बाहर नहीं निकलोगी, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। वो उसका हाथ पकड़ चुकी थी। वो लोग गाड़ी के सामने आके खड़े हुए थे जब किसी एक ने शीशा बजाया था। अबान ने अपनी तरफ का शीशा नीचे किया था। बाहर आओ। नहीं अबान, आप बाहर नहीं जाएंगे। वो रो पड़ी थी। अबान गाड़ी से उतरा था। जो भी है निकाल दे। उनमें से एक शख्स ने अबान की कमर पर पिस्तौल ताने खड़ा था। जरिए देखते ही बाहर आ गई थी।
अबान वो उसकी तरफ बढ़ने को थी जब एक शख्स उसे पकड़ चुका था। इन्हें छोड़ दें, ये लें, ये सब ले लें। वो अपने जेवर उतार चुकी थी। उनमें से 2 कंगन भी थे जो अबान ने उसे मुंह दिखाई के लिए दिए थे। ये चेन, जरी ने चेन पर हाथ रखा था। नहीं, ये मैं नहीं दे सकती। वो शख्स जरी की चेन की तरफ हाथ बढ़ाए हुए थे जब अबान जरी के सामने आके खड़ा हुआ था। हाथ नहीं लगाना इसे। वो जरी की तरफ मुड़ा था। जरी, चेन उतार दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। जरी, मैं कह रहा हूँ ना, उतार दो। वो उसकी चेन उतारने को था जब जरी पीछे हुई थी। नहीं, इस चेन की अहमियत मेरी नज़र में दुगनी हो गई है क्योंकि मुझे मेरे बाबा ने दी थी और इसमें पहना लॉकेट आपने। मैं ऐसी और बहुत सारी चेनें ले दूंगा, प्लीज़। या ऐसे ड्रामे करेंगे तो ऐसे ही ड्रामे करेंगे। तू निकाल चेन लड़की गले में से। उनमें से एक शख्स ने अपने साथी से कहा था। वो शख्स आगे बढ़ा था और जरी को खींचा था और वो गाड़ी के बॉनेट से जा लगी थी। अबान ने धंधाधुंध लड़ाई शुरू कर दी थी। गोली चलने की आवाज़ पे जरी की सांसें रुकी थी। गोली अबान पर चली थी। गोली के चलते वो लोग अपने बाइक्स की तरफ भागे थे। अबान, डॉक्टर अबान कैसा है? वो सब उस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद थे जब फहद ने डॉक्टर से पूछा तो जब भी आईसीयू से बाहर आए थे। हमने गोली निकाल दी है, उन्हें गोली बाजू के मसल्स पे लगी है। सुबह तक होश भी आ जाएगा। आशी, तुम जरी और माहीन लोगों को लेकर जाओ। यासिर भी वही मौजूद था। फहद ने उन्हें कुछ भी बताना मुनासिब नहीं समझा था। भाई, मुझे इन्हें एक बार देखना है। वो जरी को बान के पास ले गया था। जरी ने देखा था वो वाकई एक रात में मुरझा गया था। डॉक्टर के मुताबिक काफ़ी खून बह चुका था। आशी को गाड़ी चलानी आती थी। वो खुद ड्राइव करके सबको ले आई थी। घर में आगा जान, अमना बेगम, अहमद साहब और राबिया बेगम सब अबान की हालत से लाइल्म थे, इसलिए सब आराम से अपने अपने कमरों में ही चले गए थे। माही और समिया एक कमरे में चली गई थी। आशी ने जरी के साथ रहना मुनासिब समझा था उसकी हालत के मद्देनज़र, लेकिन जरी ने बड़ी सहूलत से उसे इनकार कर दिया था। आशी, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं। वो उसके कमरे के दरवाजे पर उसे छोड़कर वापस माही लोगों के कमरे में चली गई थी। वो कमरे में दाखिल हुई तो आज सब खाली था, वरना वो जब कमरे में आती तो पहले से ही मौजूद होता था। वो बेड के पास आई, वो लैपटॉप उठाया जिस पे वो काम कर रहा था और कुछ पल ऐसे ही उसके बारे में सोचती रही। अब उनको जब गोली लगी थी तो जरी को लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। वहाँ वो उसकी तरफ लपकी थी और अपना दुपट्टा ज़ोर से उसके बाजू पर दबाने के अंदाज में रखा था। वो होश में था, मगर जैसे दर्द की शिद्दत पड़ी भूख में खुश होता गया था, वो भी थी और वज़ू के लिए पढ़ के नमाज अदा करने लगी थी और अपने साईं के लिए खुदा से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी थी। अहमद साहब काफ़ी बरहम हुए थे कि उन्हें रात को ये बान की हालत के बारे में क्यों नहीं बताया गया। वो सुबह ही सुबह आमना बेगम को लेके हॉस्पिटल चले गए थे। अस्पताल में फहद अकेला ना था, बल्कि सुजान और उसकी बीवी रिदा और बेटा माहिर भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। रिदा ने आमना बेगम को सलाम किया था। वो सुजान की मॉम डैड को पहले से ही काफ़ी बार तस्वीरों में देख चुकी थी। अहमद साहब ने रिदा के सर पे हाथ रखकर प्यार किया था, जबकि 4 साल माहिर खुद अहमद साहब की गोद में चढ़ गई थी। माहिर, दादा जानी, आपको मैंने इतनी बार तस्वीरों में देख चुका हूँ। बाबा जानी कहते हैं कि ये मेरे दादा जान है। क्या आप सच में हमारे साथ चलेंगे? जी मेरी जान, अब हम साथ रहेंगे। आपके बाबा कहाँ हैं? वो चाचू के पास है, उन्हें चोट आई है ना, इसलिए। वो माहिर को उठाए अंदर की तरफ बढ़ गया था जहाँ बान मौजूद था। डैड, सुजान उसकी तरफ बढ़ा था, मगर वो हाथ के इशारे से उसे रोक चुके थे। आमना बेगम ने आगे बढ़कर अपने बेटे को सीने से लगाया था। छुट्टी का क्या कह रहे हैं डॉक्टर? अहमद साहब ने फहद की तरफ देखते हुए कहा था। जी अंकल, अब हम उन्हें घर लेके जा सकते हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो मैं पूरी करके आता हूँ। आप यहाँ बैठकर इंतज़ार करें, फिर चलते हैं। आमना बेगम अबान के पास आई थी और उनसे प्यार किया था। मॉम, ठीक हूँ मैं, बस थोड़ी ज़रा सी छूकर गुजरी है। उसने एक नज़र अहमद साहब पर डाली थी जो कि सोफे पे जा बैठे थे। वो घर आ गया था। घर में काफ़ी लोगों के आ जाने से घर में काम भी बढ़ गया था, जिसकी वजह से जरी को उसके पास ज़्यादा देर रहने का मौका ही नहीं मिल रहा था। ये सब के आ जाने से किचन में लगी रहती थी। रिदा ने भी उसकी मदद करने का कहा था, जिससे वो बड़ी सहूलत से इनकार कर गई थी। सरी, मुझे कोई काम बताओ, मैं तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। नहीं भाभी, आज आप आराम करें, बाद में सब आपको ही मेरे साथ किचन में काम करवाना पड़ेगा। हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। उसने उसके लिए दोपहर के खाने में सूप बनाया था और उसको पास लेके जाने लगी थी कि समय आ गई थी। आगा जान अपनी दुआ के लिए कह रहे हैं, तुम्हें उन्हें दुआ दे आओ। ये क्या है? अबान के लिए सूप है। वो खुद अबान को अपने हाथों से सूप पिलाना चाहती थी।
میں سوپ ابان کو دے آتی ہوں، تم پہلے آغا جان کو ان کی دوائی دے دو۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے باؤل سمیہ کو دے دیا تھا۔ اس کے بعد پورا دن اسے موقع ہی نہیں مل سکا ابان کے پاس بیٹھنے کا۔ ماہی اور آشی بھی رات کے کھانا بنانے میں اس کی مدد کرنے آ گئی تھی، اور اب وہ رات کے کھانے کے برتن دھو کر نجمہ سے دھلوانے کے بعد اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ اپنے بیڈ پہ لیٹا آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ اس کو زری پہ غصہ آیا تھا۔ وہ جب سے آیا تھا ایک بار بھی وہ اس کے پاس نہیں آئی تھی، وہ بھی کچھ پل کے لیے۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ کمرے میں قدم رکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ دوپہر میں سوپ بھی سمیہ لائی تھی، جو کہ ابان کے پوچھنے پر اس نے اسے دیا تھا۔ کیا یہ سوپ تم نے بنایا ہے؟ ہاں، بہت محنت سے میں نے تمہارے لیے سوپ بنایا ہے۔ پی کر بتاؤ کیسا ہے؟ وہ اسپون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ ایک دم اس کی ذہن میں وہ گاڑی والا منظر لہرایا تھا جب زری اپنے ہاتھوں سے آئس کریم کھلا رہی تھی۔ نہیں، میں خود کھا لوں گا، وہ اس کا بڑا ہوا ہاتھ واپس باؤل کی طرف کرتے ہوئے بولا تھا۔ سمیہ کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر سو گیا تھا، اور رات 7 بجے کے قریب بھی اس کی آنکھ کھلی تھی، اور رات کا کھانا آبنو بیگم نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھلوایا تھا، اور تبھی وہ دشمن جان نہیں آئی تھی، اور اب 9 بجے کے قریب وہ بیڈ پہ لیٹا اسے سوچنے میں مصروف تھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ اب کوئی شک نہیں تھا کہ وہ دشمن جان ہی ہوگی۔ وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ایسے ہی لیٹا رہا تھا جب زری دروازہ بند کیے اندر آئی تھی، اور اس کی طرف بڑی تھی، جو ہنوز ایسے ہی لیٹا ہوا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر دودھ کا گلاس ایسے ہی موجود تھا جیسے اس نے بھجوایا تھا، مطلب اس نے میڈیسن نہیں لی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ اس کی آنکھوں سے ہٹایا تھا، مقابل اسی ہاتھ سے اس کا ہاتھ جھٹک گیا تھا۔ آپ نے میڈیسن نہیں لی ابھی تک؟ تم میں سے کیا؟ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ ان سے یہ کہہ نہ پایا کہ تمہیں اب فرصت ملی ہے۔ زری کو اس کا یوں کہنا دل پر لگا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے صوفے پہ جا بیٹھی تھی اور آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ وہ انتظار میں تھا کہ وہ اس سے کچھ کہے گی، لیکن اس کے ہاتھ اٹھانے پر وہ وہاں کھڑی نہیں رہی تھی، بلکہ صوفے پہ بیٹھی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ یوں جلد بازی میں اٹھنے سے اس سے بازو میں تکلیف ہوئی تھی۔ زری، یہ کیا طریقہ ہے؟ مجھے منانے کے بجائے تم خود منہ پھلائے 2 میل دور جا بیٹھی ہو۔ اس کے بولنے پر اس نے سر اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ اب میڈیسن دو گی یا میں خود اٹھ کر لوں؟ وہ اس کے بولنے پر جلدی سے اٹھی تھی اور اس کو میڈیسن نکال کے دی تھی۔ کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ کیا مجھے نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، خفا ہونے کے لیے وجہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کیا یہ وجہ کافی نہیں ہے کہ تم ایک بار بھی مجھے دیکھنے نہیں آئی؟ آپ نے کہا ہی نہیں۔ کیا یہی کہ زلفشا لگاری میرے پاس آؤ؟ میرے کہنے سے تم آ جاتی؟ ہاں، میں آ جاتی۔ کیا تم خود نہیں جان سکتی؟ کیا یہی کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں خود سے آؤں؟ ہاں۔ کیوں؟ زلفشا لگاری کیوں ہمیشہ پہلے قدم بڑھائے؟ تم کیا چاہتی ہو؟ میں آپ کو اپنے پاس دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم جانتی ہو یہ خطرناک ہے۔ ہاں، مجھے اب خطروں سے ڈر نہیں لگتا۔ تو پھر کس سے لگتا ہے؟ آپ کو کھو دینے سے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سوالات کے جواب دینے میں اتنے مگن تھے کہ دروازہ بجنے کی آواز تک نہیں آئی تھی۔ زری ہی پہلے اس شہر سے نکلی تھی اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ چاچو کو بھاگ کر ابان کے پاس بیڈ پہ آ گیا تھا۔ میرے شیر، کیا تم ابھی تک سوئے نہیں؟ میں آج آپ لوگ کے ساتھ سوؤں گا۔ یار، تم بڑے ہو گئے ہو، بہادر بنو، تمہیں اب اپنے کمرے میں سونا چاہیے، وہ اسے سمجھانے کے انداز میں بولا تھا۔ چاچو، آپ تو مجھ سے بڑے ہیں، تو پھر آپ چاچی کے ساتھ کیوں سوتے ہیں؟ کیا آپ کو ڈر لگتا ہے؟ ماہر کی بات سنے زری کا قہقہا گونجا تھا۔ یار، تم کتنے شیطان ہو، میں تو تمہیں ایک اچھا بچہ سمجھ رہا تھا، ابان منہ بگاڑتے ہوئے بولا تھا۔ چاچی، آپ بھی بیڈ پر آ جائیں۔ زری اپنی ہنسی روکتی بیڈ پر آ گئی تھی، اور ماہر اب ان دونوں کے درمیان میں لیٹ گیا تھا۔ زری بھی لائٹ آف کیے لیٹ گئی تھی۔ ماہر، آپ ذرا میری طرف ہو جاؤ، آپ کے چاچو کو چوٹ لگی ہے نا، انہیں درد ہوگا۔ گھر میں آج کافی شور و گل تھا۔ احمد صاحب اپنے کمرے میں موجود تھے جب ابان اور سجان کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ڈیڈ، آپ سے بات کرنا چاہتے تھے کہ آپ ہیں کہ ہمیں موقع ہی نہیں دے رہے۔ کیا ضرورت تھی اتنی رات کو آئس کریم کھانے کی؟ احمد صاحب ابان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولے تھے۔ اتنے میں زری چائے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ ڈیڈ، آپ کی بہو ہی ضد کر رہی تھی، اسے آئس کریم نہ لے کر دیتا تو پھر آپ کو یا آغا جان کو شکایت کرنی تھی۔ میری؟ یہ سب ابان نے زری کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ زری تو حیران رہ گئی تھی کہ کیسے اپنے بچاؤ کے لیے اسے آگے کر دیا۔ اگر ہماری بیٹی کے کہنے پر گئے تھے تو پھر معاف کیا۔ وہ زری کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے بولے تھے۔ ڈیڈ، بھائی سے بھی ناراضگی ختم کر دیں۔ میں ناراض نہیں ہوں، اسے کہہ تو کل سے فیکٹری آنا شروع کر دے۔ اب تم لوگوں کا باپ بوڑھا ہو رہا ہے، ابھی تو آپ ینگ ہیں ڈیڈ۔ سجان اٹھ کر ان کے گلے لگتے ہوئے بولا تھا، اور وہ سب مسکرا دیے تھے۔ آج ظفر صاحب اپنے بیٹے دانیال کے ساتھ ماہی کے رشتے کے لیے آ رہے تھے۔
आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी इस वक्त घर पे ही मौजूद हो। दानियाल, हाँ, जरी के खाला का बेटा। उसकी माँ उस दुनिया में नहीं है, अकेला भाई है और उसके बाप का अपना बिजनेस है। उसके वालिद साहब फैक्ट्री में आए थे। अब तुम दोनों भी देखभाल कर लो। मुझे तो ये रिश्ता ठीक ही लगा माही के लिए। और बेटा तुम भी माही से अपने तरीके से पूछ लो। जी ताया अब्बू। वो कमरे में दाखिल हुई थी जब अबान को खुद से शर्ट पहनते देखा था। उसकी तरफ बढ़ी थी और उससे शर्ट ली थी, मगर मुकाबिल अपनी शर्ट वापस ले चुका था। तुम ये जानती थी कि दानियाल रिश्ता भेजना चाहता है? वो बिना जवाब दिए शर्ट लेने के लिए आगे हुई थी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ, जानती थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं बताना चाहती थी लेकिन आप मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया था। वो दूसरी तरफ मुंह करते हुए बोली थी। उसे अपने सवाल करने पर पछतावा हुआ था। उसने उसे अपनी तरफ मोड़ा था। सरी, अगर कभी मैं तुम्हें खुद से भी कहूँ कि मुझे छोड़ दे या मुझसे दूर चली जा, तो भी तुम मुझे अकेले छोड़कर मत जाना। वो उसे अपने साथ लगाते हुए बोला था। अच्छा, अब शर्ट पहना दो। खुद ही शर्ट पहने। वो शर्मा गई थी। ऐसे कैसे पहुंचूंगा? क्या तुम पहनूंगा? क्या तुम नहीं जानती तुम्हारी वजह से गोली खाई है? उसके बोलने पर जरी ने फट उसे देखा था। आप मुझे कसूरवार मानते हैं? वो उसकी तरफ देखते हुए जान गया था कि वो गलत कह गया था। वो जाने को थी जब उसकी चेन पकड़ गया था। तुम चाहती हो कि ये टूट जाए तो शराफत से मेरी तरफ देखो। वो उसकी तरफ मुड़ी थी। यार जरी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना, वो कह नहीं पाता। मेरे मुंह से कुछ ना कुछ गलत निकल जाता है। अच्छा ठीक है, मुझे छोड़े। मुझे माही को भी तैयार करना है और आप भी नीचे आ जाइए जल्दी से। माही, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया। वो उसे तैयार करते हुए बोली थी। तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वैसे भी मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरी वजह से मेरे दोनों भाई इकट्ठे हो गए हैं। इस तरह हमारी फैमिली भी फिर से पूरी हो गई है और वो सब भी इस रिश्ते से राज़ी हैं, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। आमना बेगम ने भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं किया। वो भी इससे राज़ी थी और उनका पूरा ख़ानदान भी एक तरफ हो गया था। वैसे भी दानियाल खाते पीते घर का था। ना कोई बहन, ना कोई भाई, ना कोई लंबा चौड़ा ख़ानदान। वो मुतमईन थी कि उनकी बेटी खुश रहेगी। शादी की तारीख एक माह बाद की रखी गई थी। आमना बेगम ने जरी और रिदा को अपने कमरे में बुलवाया था। वो दोनों इस वक्त आमना बेगम के कमरे में मौजूद थी। मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। आमना बेगम ने 2 डब्बे अपनी अलमारी से निकाले थे। एक जरी की तरफ बढ़ाया था और दूसरा रिदा की तरफ। ये मैंने अपनी बहुओं के लिए रखे थे। अब जबकि तुम मेरी दोनों बहनें मुझे मिल गई हैं, तो फिर देर कैसी? थैंक यू सो मच आंटी। आंटी नहीं बेटा, तुम मुझे मॉम कहा करो जान की तरह। शुक्र है ताई अम्मी। वो दोनों बारी बारी आमना बेगम के गले लगी थी। एक माह बाद माही लाल चौड़े में सजी सवरी दुल्हन बनी बहुत प्यारी लग रही थी और उसके साथ दानियाल बैठा खूब सज रहा था। क्या वाकई तुम खुश हो माही? हाँ, मैं खुश हूँ। वो हाल में नज़र दौड़ाते हुए बोली थी, जहाँ उसके माँ बाप, बहन भाई, आगा जान, चची सब खुश दिखाई दे रहे थे। जरी कब से इधर उधर फिरे जा रही थी और अबान उसे यूँ फिरते देखकर गुस्से में आया था और उसके पास आके खड़ा हो गया था। वो स्टेज पर चढ़ने को थी जब उसका हाथ पकड़े फासले पे ले आया था। ये क्या हरकत है? तुम क्यों भूल जाती हो कि डॉक्टर ने तुम्हें क्या कहा है? आज मेरी बहन की शादी है। और आप क्या चाहते हैं मैं खुश भी ना रहूं? यार यूँ मटकती मटकती मत फिरो। ये हमारी डॉल के लिए ठीक नहीं है। वो उसके लफ्ज़ मटकती मटकती पर मुस्कुरा दी थी। अबान, आपको ऐसे अल्फाज कहाँ से मिल जाते हैं? तुम्हारे मिलते ही मुझे दुनिया की हर चीज़ मिल गई है। तो ये अल्फाज क्या चीज़ है? उसे अपने करीब करते हुए बोला था। आपको मुझसे मोहब्बत कब हुई थी? तुम्हें किसने कहा मुझे तुमसे मोहब्बत है? मतलब आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है? यार, बीवी से मोहब्बत किसे होती है? क्यों, बीवी से मोहब्बत क्यों नहीं हो सकती? वो मुंह बनाए बोली थी। छोड़ दे मुझे अगर आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है तो। मैंने आपका नाम सही रखा है, सितमगर। हाँ, ये नाम कैसा हुआ भला? आप हैं सितमगर। वो ये कहकर जाने को थी जब उसे वो थाम चुका था। अबान लगारी के लिए ज़ुल्फ़िकार लगारी सांसें लेने की वजह बन गई थी। मैं खुद नहीं जानता कब से, लेकिन ये सच है कि अबान लगारी को ज़ुल्फ़िकार लगारी से मोहब्बत है और इस मोहब्बत की इंतहा वो खुद भी नहीं जानता। वो उसे सीने से लगाए बोल रहा था। तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता, हमें तो शहर में कोई तेरे जैसा नहीं मिलता। एक ऐसी धुन में हम तुम सफ़र आगाज़ कर बैठे, तुम्हें आंखें नहीं मिलती, हमें चेहरा नहीं मिलता। और यहाँ पे इस नावल का इख्तिताम होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है और इससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। शुक्रिया।